हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज सुबह जो है वो हमारा कचरा जाने का दिन था और हर फ्राइडे को हमारा कचरा जाता है। तो हम सब जो हैं पूरी गली जो है वो रात को ही अपने सारे बिन निकाल के बाहर रख देते हैं और फिर सुबह किसी भी टाइम आकर अमूमन अर्ली मॉर्निंग गाड़ियाँ आती हैं और वो अपना-अपना कचरा उठा के ले जाती हैं। इस वक्त जो गाड़ी आई हुई है वो ब्लू बिन उठाएगी और ब्लू बिन उठा के अपना कचरा ले जाएगी। ब्लू बिन में हम कार्डबोर्ड और पेपर डालते हैं, उसके अलावा ग्रीन और ब्राउन भी आज ही के दिन जाता है। ग्रीन में जो है वो किचन का कचरा जाता है और ब्राउन में जो है ब्राउनी ग्रे है। ग्रे में जो है वो एक्स्ट्रा जो कचरा होता है अमूमन ग्लास या प्लास्टिक वगैरह हम फेंकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर दिखाने का मकसद ये है कि किस तरह से ये लोग यहाँ सफाई को मेंटेन करते हैं और किस तरह से तरीके से दिन के हिसाब से कचरा जाता है। और इस तरह अब ये बारी-बारी सारी गाड़ियाँ आएँगी, इसके बाद ग्रीन बिन उठाने वाले आएँगे, वो अपना ले जाएँगे और ग्रे अपना ले जाएगा। इसके अलावा हमें तरीके से ही कचरा डालना पड़ता है। अगर आप कोई और कचरा जैसे खाने का कचरा आप किसी और रंग के बिन में ब्लू में डाल दें या गत्ता या कार्डबोर्ड आप ग्रीन में या ब्राउन में डाल दें तो फिर वो बिन नहीं उठाते हैं और फिर अगला जो बिन की बारी आएगी वो 2 हफ्ते बाद आती है और अगर आपने सही कचरा नहीं डाला है तो वो फिर बिन आपके छोड़ जाते हैं तो और नहीं लेके जाते हैं। तो ज़ाहिर है जब इतने दिन कचरा पड़ा रहता है तो वो ख़राब भी होता है। तो हम लोग भी इस बात का ख़्याल रखते हैं कि तरीके से सही जगह पे कचरा डालें ताकि हमारे बिन जो है वो वक्त पे खाली हो जाए और कचरा जो है वो ख़राब ना हो। ये सब बताने का और दिखाने का मकसद ये था कि यहाँ किस तरह से ये लोग सफाई को मेंटेन करते हैं और सब लोगों को वो रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। तो लेकिन हमारे मुल्कों में ऐसा नहीं होता है। हमारे मुल्क में लोग अपना घर साफ़ करके और अपना कचरा उठा के बाहर फेंक देते हैं। ये नहीं सोचते कि अगर आपने अपना घर तो साफ़ कर लिया लेकिन अगर कोई आएगा तो सबसे पहले तो वो बाहर का ही देखेगा और अगर बाहर से ही गंदा होगा तो फिर घर के अंदर की सफाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे मुल्क में भी रूल्स होते हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि या तो हमारे लोगों को शऊर नहीं है या फिर रूल्स और रेगुलेशन फ़ॉलो करने को वो अपनी तौहीन समझते हैं, बेइज्जती समझते हैं और बिल्कुल भी उसको फ़ॉलो नहीं कर रहे थे। और हम ही लोग जब अपने मुल्क से यहाँ पर आते हैं तो क्योंकि यहाँ पर डंडे के ज़ोर पे आपको रूल्स जो हैं वो फ़ॉलो करवाए जाते हैं तो हम बिल्कुल अच्छे तरीके से सारे रूल फ़ॉलो कर रहे होते हैं और जब वापस अपने मुल्क में जाते हैं तो फिर वही काम कर रहे होते हैं। जबकि ये नहीं सोचते कि हम दूसरे के मुल्क को जब साफ़ कर रहे हैं रख रहे हैं तो अपने मुल्क को भी रखना चाहिए। लेकिन फिर हमारी थिंकिंग ये हो जाती है कि सब तो ऐसे ही कर रहे हैं, हमारे करने से क्या हो जाएगा। तो मैं कहती हूँ किसी ना किसी को तो शुरुआत करनी ही चाहिए और इस बात का थोड़ा सा ख्याल तो होना चाहिए कि किस तरह अपने मुल्क को साफ़ रखा जाए। खैर यहाँ बहुत कचरे की और सफाई की बात हो गई। अब ज़रा खाने की बात कर लेते हैं। यहाँ मैं चाइनीज़ बना रही हूँ। एक्चुअली रात को मैंने बैंगन आलू बनाए थे और उसके साथ वाइट राइस बनाए थे तो वो काफ़ी सारे बच गए थे क्योंकि मैंने थोड़े से ज़्यादा ही बनाए थे। ये सोच कर के सुबह बच्चों को उसमें वेजिटेबल्स डाल के दे दूँगी तो वो शौक़ से खा लेंगे। तो इस वक्त मैं वही काम कर रही हूँ। मैंने जो है वो गाजर, हरी प्याज और शिमला मिर्च को बारीक-बारीक काट कर डाइस में और उसको सौते किया। अभी मैंने अंडों का ऑमलेट जो है, स्क्रम्बल एग्स जो है वो मैंने आपके सामने ही बनाया है और उनमें मैंने काली मिर्च और चाइनीज़ सॉल्ट डाला है। उसके अलावा ये देखें रात के सारे चावल हैं, ये मैं इसमें डाल के अच्छी तरह मिक्स करके और उसको दम पे रख दूँगी। तो आप यकीन करें ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि जैसे ये पुरानी रात के राइस हैं जिनको फ्रेश किया गया है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे अभी नया-नया ताज़ा-ताज़ा बनाया है। बिल्कुल बहुत ही मज़े के लगते हैं और बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। फिर मैंने इसलिए भी बना लिया था कि मेरे पास फ्रीज़र में जो है वो जलफ्रेज़ी भी थोड़ी-सी फ्रीज़ हुई हुई थी तो मैंने कहा वो भी निकाल लूँगी तो फिर दोनों चीज़ें मिला के बच्चे बहुत शौक़ से खा लेंगे। अच्छा, यहाँ मैं आपसे एक बात कहना चाह रही हूँ कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि आगे मैंने अपनी बेटी की सालगिरह की तस्वीरें और वीडियो शेयर की हैं, तो वो ज़रूर देखिएगा। और यहाँ देखिए चावल माशाल्लाह इतने प्यारे लग रहे हैं, इतने खड़े-खड़े बने थे और बच्चों ने बहुत शौक़ से खाया और बहुत उनको मज़ा आया खाकर। दोपहर की तैयारी तो हो गई थी और अब टाइम हो गया था अब अहमद को लेने का, तो फिर मैंने कहा उनके स्कूल जाया जाए। काफ़ी देर से मैं यहाँ खड़ी थी और इतनी ठंडक हो रही थी और इतनी हवा चल रही थी और अहमद की क्लास बाहर ही नहीं आ पा रही थी। बड़ी मुश्किल से मुझे अहमद की टीचर नज़र आई तो मुझे जान में जान आई। मैंने कहा चलो शुक्र है कि अब अहमद तो आ गए, इनकी टीचर नज़र आ गई। तो फिर अहमद ने मुझे दूर से देख लिया था, फिर वो अपनी टीचर को कह के और फिर वो आ गए। तो यूँ हम जो है घर आ गए। घर आने के बाद जो है अब जो मेरा दूसरा काम जो था वो अलीज़ा को डॉक्टर के लेके जाना था, डेंटिस्ट के यहाँ, क्योंकि उसके ब्रेसेस लगे हैं तो उसका वायर जो है वो थोड़ा लूज़ हो गया है जो कि उसके गाल में चुभ रहा था।
تو اس کے لیے مجھے ارجنٹ اپائنٹمنٹ لینا پڑا، حالانکہ اس کا 2 ہفتے بعد ہے ریگولر اپائنٹمنٹ، لیکن کیونکہ اچانک سے اس کا وائر جو ہے وہ تھوڑا سا نکل آیا اور اس کو چبھ رہا تھا، تکلیف کر رہا تھا، تو پھر مجھے صبح ارجنٹ اپائنٹمنٹ لینا پڑا، جانا پڑا، اور یہ ہمارے گھر سے تقریباً 20 سے 25 منٹ دور ہے، تو مجھے وہاں لے کے جانا پڑا اس کو، کیونکہ ظاہر ہے وہ چبھ رہا تھا۔ پہلے تو کافی دن سے وہ کوشش کر رہی تھی کہ چلو ٹائم نکل جائے اور جس دن میرا اپائنٹمنٹ ہو میں اسی دن چلی جاؤں، لیکن ایسا ممکن نہیں لگ رہا تھا کیونکہ اس کی اب تکلیف بہت زیادہ ہونے لگی تھی۔ تو سارا ٹائم ہمارا جانے اور آنے میں ہی لگا، اور وہاں جا کے تو 1 منٹ میں ہی ہمارا کام ہو گیا، مشکل سے 2 یا 3 منٹ لگے ہوں گے، بس ہم گئے ہیں اور ہمارا ہی نمبر تھا، اس نے وہ ذرا سا وائر جو چبھ رہا تھا اس کو وہ کاٹا اور ہم فارغ ہو گئے۔ تو بس آنے جانے میں ٹائم لگا، بلکہ واپسی پہ اور زیادہ دیر لگی کیونکہ آفیسز کا ٹائم ہو گیا تھا، ان کی چھٹی کا ٹائم ہو گیا تھا، تو کافی رش تھا، لیکن خیر آنا ضروری تھا تو آنا پڑا۔ تو واپسی بھی یہ کوسٹ کو پڑا، تو ٹھنڈ بھی کافی ہو رہی تھی، تو بیٹی کہنے لگی ماما کافی پیتے ہیں یا چاکلیٹ ملک لیتے ہیں، تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، پھر ہم یہاں رک گئے تھے، تو میں نے تو کافی نہیں لی کیونکہ مجھے یہاں کی کافی جو ہے وہ زیادہ پسند نہیں آتی ہے، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ذرا زیادہ کڑوی ہوتی ہے، پھر چینی بہت زیادہ ڈالنی پڑتی ہے تو پھر فائدہ نہیں ہوتا کوئی، تو مجھے ایسا لگتا ہے گھر کی کافی زیادہ مزے کی ہوتی ہے، وہ آپ انسان اپنے حساب سے بناتا ہے، تو مجھے وہ زیادہ اچھی لگتی ہے۔ تو میں نے کہا بیٹا مجھے تو نہیں لینا ہے، تم ایسا کرو کہ تم چاکلیٹ ملک لے لو، وہ پی لو گرمی میں، تو میں بھی تمہارے ساتھ تھوڑا سا لے لوں گی۔ تو پھر ہم نے چاکلیٹ ملک لے لیا تھا، سردی میں ذرا پینے کا اچھا لگتا ہے، گرم گرم پیو تو اندر تک گرمائی ہوتی ہے اور ذرا سکون ملتا ہے۔ تو یہاں ایسا لگ رہا تھا جیسے چینی شاید تھوڑی کم ہے، تو وہی جو ہمارا ہم لوگوں کا ایشینز کا اسٹائل ہوتا ہے، بہت سارا بھر کے ہوس میں جو ہے میں نے چینی بہت ساری اٹھا لی، لیکن جب لے کر آئی تو لگا اتنی کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، کچھ زیادہ ہی اٹھا کے لے آئی، تو بہرحال میں وہ واپس ڈال آئی، مجھے اچھا نہیں لگا تو میں واپس رکھائی۔ خیر پھر ہم یہ فوٹیج جو ہے یہ اس دن کی نہیں ہے، کیونکہ اس دن تو میرا کلاس قرآن کی نکل گئی تھی، یہ میں قرآن کی کلاس لے رہی ہوں، میں ترجمہ اور تفسیر کی کلاس لیتی ہوں، اور بہت بہت اچھا لگتا ہے قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کا۔ آپ بھی کوشش کریں کہ قرآن کو ویسے ہی پڑھنے سے زیادہ اگر ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں تو بہت مزہ آتا ہے، اس میں لکھا کیا ہے، قرآن ہم سے کہہ کیا رہا ہے، ہم سے چاہتا کیا ہے، جب وہ پتہ چلتا ہے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ یہاں پر اب میں رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی اور سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا بناؤں، کیونکہ تھک بہت گئی تھی اور سمجھ نہیں آ رہا تھا، اتنا ٹائم بھی نہیں تھا کہ میں گوشت وغیرہ چڑھاؤں، تو پھر میں نے دیکھا تو فریج میں بھنڈیاں پڑی تھیں، تو میں نے کہا چلو بھنڈیاں بنا لیتے ہیں۔ بھنڈیاں جو ہیں وہ بچے بھی کھا لیتے ہیں شوق سے اور ہسبینڈ بھی کھا لیتے ہیں، میں نے کہا چلو جلدی بھی بن جاتی ہیں اور اچھی بھی لگتی ہیں، تو چلو بھنڈیاں بنا لیتی ہوں۔ تو فٹافٹ میں نے بھنڈیاں کاٹیں اور اس کے بعد اس کی تیاری شروع کر دی۔ یہاں میں نے آئل میں جو ہے پیاز ڈالی اور اس کے ساتھ جو ہے میں نے کلونجی ڈالی، اور کلونجی میں ہر کھانے میں ضرور ڈالتی ہوں، چاہے گوشت ہو، چاہے سبزی ہو، دال ہو، کچھ بھی ہو، کیونکہ کلونجی کے بے انتہا فائدے ہیں، کہتے ہیں کہ موت کے سوا ہر چیز کا علاج کلونجی میں ہے، تو آپ بھی کوشش کریں کہ ہر چیز میں کلونجی تھوڑی سی ڈالیں تاکہ اس کا فائدہ ہو۔ یہاں میں نے جو ہے وہ پیاز کو لال کر لیا، اور لال کرنے کے بعد جو ہے جب ہلکی ہلکی سی براؤن ہو گئی تو اس کے اندر جو ہے وہ اب باقی چیزیں ڈالیں گی۔ اب میں نے پہلے جو میں نے بھنڈیاں کاٹ کے رکھی تھیں، میں نے وہ بھنڈیاں ڈالی اور اس کو میں نے ہلکا سا سوتے کیا، زیادہ سوتے نہیں کرتے ہیں کیونکہ پھر جو بھنڈیاں جو ہے نا وہ چکنائی سی چھوڑ دیتی ہیں تو لیس سا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد میں نے اس میں ٹماٹر ڈالا، 2 ہری مرچیں کاٹ کے ڈالیں، اور اب اس میں اسپائسز ڈالیں گے۔ سبزی میں آپ کو پتہ ہے زیادہ اسپائسز نہیں ڈلتے ہیں، ادھر میں نے نمک ڈالا، نمک کے بعد جو ہے وہ کٹی ہوئی لال مرچیں ڈلیں گی، کٹی ہوئی لال مرچیں ڈالیں، اور ذرا سی پنچ جو ہے وہ میں نے اس میں ہلدی ڈالی، اور اس کو مکس کر کے اس کو میں ہلکی آنچ پہ ڈھک کے رکھ دوں گی۔ اس میں پانی نہیں ڈلے گا کیونکہ بھنڈیاں جو ہیں یہ بھنڈیوں کی بھجیا جو ہے وہ خود ہی سے گل جاتی ہیں، تو اس کو آپ ڈھک کے رکھ دیں اور یہ آرام سے 15-20 منٹ میں پک جاتی ہیں آسانی سے، اور اچھی بھی بہت لگتی ہیں۔ تو یہاں یہ کھانے کی تیاری ہو گئی تھی، اس کو میں نے چڑھا کے فٹافٹ روٹیاں بنائیں، اور یہاں میں کھانا بنا کے ہو گئی تھی فارغ، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ کھانے بنانے سے زیادہ کھانے کا سوچنا مشکل ہے کہ آج کیا بنایا جائے اور ایسی کیا چیز بنائی جائے کہ بچے بھی شوق سے کھا لیں اور بڑے بھی شوق سے کھا لیں۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ میں اس کام سے فارغ ہو گئی تھی، اور لاسٹ ولاگ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ابھی میری بیٹی کی برتھ ڈے گزری ہے اکتوبر میں، اور اس کی ساری ڈیکوریشن جو ہے وہ میں نے خود کی تھی، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگلے ولاگ میں آپ کو اس کی ویڈیو
اور اس کی تصویریں آپ سے شیئر کروں گی۔ یہاں میں آپ سے کچھ تصویریں شیئر اور ویڈیوز شیئر کرنے تو لگی ہوں، لیکن کیونکہ وہ ساری تصویریں زیادہ تر پورٹریٹ موڈ پہ تھیں، تو پھر بھی میں نے کوشش کی ہے کہ کچھ تصویریں ڈھونڈ ڈھانڈ کے نکالوں اور آپ کو لینڈسکیپ موڈ کی نکالوں اور وہ شیئر کروں تاکہ آپ کو کچھ سمجھ آئے۔ یہاں ہم نے چھوٹا سا کینڈی بار بنایا تھا، اور یہ بلون ہم نے چھت سے لگائے تھے۔ یہ ہیلیم کے بلون نہیں تھے بلکہ عام ایئر کے بلون تھے، اور اس کو ڈبل سائڈڈ ٹیپ سے ہم نے چھت پہ اسٹک کیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ جو آپ ڈسپلے بورڈ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی میں نے خود بنایا تھا۔ ایکریلک شیٹ ہے، اس پہ پیچھے کلر کر کے اور آگے جو ہے وہ کرکٹ مشین سے نام کاٹ کے وہ لگایا تھا۔ اس کے بعد یہ بیک گراؤنڈ جو بنایا تھا، یہ پیچھے ہولا ہوپ ہے، اس پہ گولڈن کلر کر کے، اور جو یہ ہیپی برتھ ڈے علیزہ لکھا ہے، یہ بھی میں نے کرکٹ مشین سے کاٹا ہے، کارڈ بورڈ سے کٹا ہوا ہے، اور اس کو ہینگ کیا تھا۔ اس طرح یہ پورا ایک کمپلیٹ لک آ رہا تھا، اور بہت ماشاءاللہ اچھا لگ رہا تھا۔ چھوٹی سی تقریب تھی، اس کی فرینڈس تھیں اور تھوڑی سی میری فرینڈس تھیں، لیکن یہ ہے کہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ آئی ہوپ آپ کو ان تصویروں سے کچھ سمجھ آیا ہو، اور اگر آپ کے کسی بچے کی برتھ ڈے آنے لگی ہے تو شاید آپ کو کوئی آئیڈیا ملا ہو اور آپ اس کو اپنی بچوں کی برتھ ڈے میں امپلیمنٹ کر سکیں۔ اس کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیں، اگر آپ کو میرا ولاگ اچھا لگا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں۔ یہ میں نے لڑکیوں کے لیے ہاتھ کے ہینڈ بینڈز بنائے تھے، اور یہ علیزہ اور اس کی فرینڈس کے لیے بنائے تھے، بہت پیارے لگ رہے تھے۔ اور اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کس طرح بنائے تھے تو میرے چینل پہ جو ہے اس کی ٹیوٹوریل ویڈیو پڑی ہوئی ہے، تو آپ وہاں جا کے دیکھیں، اور بہت آسان ہے اور بہت پیارے لگتے ہیں، کسی بھی اوکیزنس کے لیے بنائے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں کھانے میں جو ہے بریانی تھی، ٹکے تھے، اور پیٹیز تھے، لازانیہ تھا، اور بہاری کباب تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ کیک جو ہے، یہ کیک میں عام کیک لے کر آئی تھی، اور اس کو میں نے اس طرح سے نیا لک دیا تھا، کیونکہ وہ عام سے کیک جو ہیں وہ اتنے اچھے نہیں لگ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کچھ اسپیشل ہونا چاہیے، تو بہرحال میں نے ہر طریقے سے چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز کو بہتر کرنے کی کوشش کی، ہر جگہ جو ہے وہ تھوڑا سا کریٹو ہونے کی کوشش کی۔ امید ہے شاید آپ کو کچھ انسپریشن ملی ہو۔ بہرحال اب مجھے اجازت دیں، اور اس دعا کے ساتھ اجازت لوں گی کہ اللہ پاک میرے اور آپ کے بچوں کو صحت تندرستی دے، زندگی سلامتی دے، بے پناہ خوشیاں دے، انہیں ہر میدان میں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما، اور ان کو ہمارے دلوں کی اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اور ہمیں آسانیاں بانٹنے والوں میں شامل فرما۔ آمین۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔